ایک ہوتا ہے ہاتھ آگے باندھ کے نوکری کرنا، جیسے ایسے منت آپ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، میرا آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، آپ یہ کہہ کر نوکری کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بقول نجم سیٹھی صاحب کے اس پر پیچھے ہاتھ باندھ کے اور نوکری کریں گے، یعنی اس حد تک وہ سرنڈر کر چکے ہیں اور لیٹ چکے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میاں صاحب جو ہے وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے اس پر نوکری کریں گے، یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک ہوتا ہے ہاتھ آگے باندھ کے نوکری کرنا، جیسے ایسے منت آپ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، میرا آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، آپ یہ کہہ کر نوکری کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بقول نجم سیٹھی صاحب کے اس پر پیچھے ہاتھ باندھ کے اور نوکری کریں گے، یعنی اس حد تک وہ سرنڈر کر چکے ہیں اور لیٹ چکے ہیں، یعنی مطلب اس سے زیادہ آپ مثال نہیں دی جا سکتی کہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نوکری کریں گے، یعنی اس حد تک۔ اور انہوں نے کہا وہ سرنڈر کر چکے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور میاں صاحب ہاتھ پیچھے باندھ کے نوکری کریں گے اور ساری چیزیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ اب آ جائیں جناب آپ کے جو غیر جانبدار صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ان کی آپ سن لیں۔ مالک صاحب، محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی اس بار الیکشن میں اتنی سیٹیں بھی نہیں ہوں گی جتنی پی ٹی آئی کی 2018 میں تھی۔ ابھی میں آپ کو فگر رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 2018 میں کتنی تھی، اور محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریزرو سیٹس ملا کے نون لیگ کی جو سیٹیں بنیں گی وہ بنے گی 105۔ اگر 105 بنے گی تو وزیر اعظم کے لیے چاہیے 169 ووٹ۔ اب مجھے بتائیں 169 ووٹ اگر ہیں تو یعنی 64 سیٹیں، 64 تو ان کو اور چاہیے ہوں گے۔ یہ حالات ہیں نون لیگ کی، جو اس وقت ان کی نفرت ہے لوگوں کے اندر، جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، جو ان کی کرپشن اور لوٹ مار ہے، جو ان کے ذاتی مفادات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 2018 میں کیا صورتحال تھی جب الیکشن ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کی تھی ڈائریکٹ یہ الیکشن 270 سیٹوں پہ ہوا تھا، اب 266 پہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ فاٹا والی جو سیٹیں ہیں وہ نہیں، یہ اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ اچھا وہ میں آگے آتا ہوں کہ کون کون سی جو ہیں وہ خالی ہو گئی تھی اور جہاں پہ الیکشن نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جو ٹوٹل سیٹیں 2018 کے عام انتخابات میں تھیں وہ پی ٹی آئی کی 116 تھیں، نون لیگ کی 64 تھیں، پیپلز پارٹی کی 43 تھیں، انڈیپینڈنٹ 13 تھے، ایم ایم اے 12، ایم کے ایم 6، کاف لیگ 4، باب 4، بی این پی مینگل 3، جی ڈی اے 2، عوامی مسلم لیگ، عوامی نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی ان کی ایک ایک تھیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب کہ قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر امیدواروں نے، قومی اسمبلی کی 11 نشستیں امیدواروں نے خالی چھوڑی تھی، جن میں عمران خان نے این اے 35، این اے 53، این اے 131 اور این اے 243 کی نشست چھوڑی تھی۔ پی ٹی آئی کے غلام سرور نے این اے 63 کی نشست چھوڑی تھی، پرویز الہی نے این اے 65 اور این اے 69 کی نشست چھوڑی تھی، میجر طاہر صادق نے این اے 56 کی نشست چھوڑی تھی، اور حمزہ شہباز صاحب نے این اے 223 کی نشست خالی چھوڑی تھی۔ بائی الیکشن ہوئے، بائی الیکشن جب ہوئے 11 سیٹوں پر تو ان میں سے 4 پی ٹی آئی جیت گئی، 4 نون لیگ جیت گئی، 2 کاف لیگ جیت گئی اور 1 ایم ایم اے جیت گئی۔ اس کے بعد آ جائیں ریزرو سیٹس کس کو کتنی ملی، 33 ملی پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو 18 ملی، پیپلز پارٹی کو 11 ملی، ایم ایم اے 3، اور اسی طرح سے آ جائیں اینڈ میں آ جائیں پارٹی پوزیشن کیا تھی، پی ٹی آئی کی تھی 156 اور پی ایم ایل این کی 85، پی پی کی 54، یہ یعنی وہ مخصوص نشستیں ملا کے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر پی ٹی آئی کی تھی 2018 میں 156 نشستیں اور 172 کے فگر کے لیے انہوں نے 4-5 پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑا اور وہ بلیک میل کرتی رہیں اور بڑی ایک کمزور حکومت عمران خان کو دی گئی، تو یہاں پہ جینوئنلی میاں صاحب کے بارے میں یعنی اتنی ننگی اور گندی سپورٹ کے باوجود جو مالک صاحب بتا رہے ہیں وہ 105 سیٹوں پہ جا رہے ہیں وہ، تو مجھے بتائیں 169 کے اوپر وزیر اعظم بننا ہے تو 64 سیٹیں سب کچھ کے باوجود ان کے پاس کام ہو رہی ہیں، مخصوص نشستیں ملا کے، اور میاں صاحب کی میں دوبارہ بتا رہا ہوں وہ 105 بتا رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت جو ہے وہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ نون لیگ کی صورتحال گراؤنڈ کے اوپر بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یار جو لوگ جاتے ہیں پرچیزنگ کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے مہنگائی کہاں پہ، انہیں پتہ ہے کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ بجلی کا بل تو ہر گھر میں آتا ہے، گیس جہاں پہ لگی ہوئی ہے بل، جہاں جہاں گیس ہے وہاں ہر گھر میں گیس آئے گی، اس کا بل آئے گا جہاں جہاں، اور بجلی جتنی اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جتنے بل سردیوں میں آئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مئی جون جولائی میں اگست میں جو ہے وہ کیا حالات ہوں گے۔ ابھی سے لوگوں کو سوچ کے خوف آتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے لوڈ شیڈنگ کے اور بجلی کی مہنگی کرنے کے، اور ڈرامے ان کے سن لیں، 4 روپے پہ روٹی لے آئیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی آپ 1985 سے آپ اقتدار میں ہیں مختلف ٹینیورز میں، اور پھر مشرف صاحب کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر کے گئے، ڈیل کر کے آئے، ہمیشہ آپ ڈیلوں کے ذریعے آئے ہیں، ہمیشہ آپ آئی جے آئی ہو ساری چیزیں وہ سب کو پتہ ہے آپ کیسے آتے ہیں۔ یعنی 85 سے یہ خاندان اقتدار میں کسی نہ کسی طرح سے 15 سال، اور چلیں درمیان میں مشرف صاحب والا کچھ عرصہ نکال دیں تو 2018 تک بھی آپ آ جائیں تو
مطلب اتنا 3-4 دہائیاں آپ کو ہو گئے ہیں سیاست میں اور اقتدار میں مختلف طرح سے، اور آج بھی آپ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے آج تک آپ کو اقتدار کا تو آپ نے دروازہ نہیں دیکھا، آپ تو کبھی پرائم منسٹر آفس میں گئے نہیں، اور ایک بار آپ کو موقع مل گیا تو آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر تو نون لیگ کسی صورت بھی نہیں جیت رہی، اور یہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ جینوئن بات کریں کہ نون لیگ کی نشستیں کتنی بنتی ہیں، تو نون لیگ والوں کو بلا کے کہا گیا تھا کہ ہم نے جتنے سروے کروائے ہیں میکسیمم جو آپ کی سیٹیں آ رہی ہیں وہ 35 ہیں. 35 سیٹیں میکسیمم جو جینوئن آ رہی ہیں نون لیگ کی، جو یعنی یہ ننگی اور گندی سپورٹ اگر نہ ہو، 35 نشستیں ہیں نون لیگ کی. اور اوپر یہ جو 105 تک ہیں، یعنی یہ 70 سیٹیں جو ہیں وہ اضافی دی جا رہی ہیں 105 تک لے جانے میں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد، ورنہ 35 سیٹیں ہیں ان کی. 35 سیٹوں والے کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں پاکستان میں استحکام جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیسے آ سکتا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کو جو ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اس وقت بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے مشکلات یا آسانیاں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں 8 فروری پہ. اگر تو ٹرن آؤٹ اچھا ہوا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اگلا پلان یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں عمران خان کا غلبہ برقرار ہے. نون لیگ والے یہ دانت شاند نہیں ہے اس شیر کے، یہ بغیر دانتوں کے شیر ہے یہ جو بنے پھرے ہیں. ایک ہی چیز اینڈ کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ ہوئی تو اس سے استحکام تو پاکستان میں نہیں آئے گا، چیزیں اور زیادہ خراب ہوں گی. وہ یہ ہے کہ نیچے ووٹ جتنا مرضی پڑا ہے، بیلٹ پیپر کھلے ہیں نہیں کھلے، الیکشن کمیشن ایک بنا بنایا پیپر جو ہے وہ اناؤنس کر دے کہ جناب اتنی سیٹیں فلاں کی ہیں، اتنی سیٹیں فلاں کی ہیں، اتنی سیٹیں فلاں کی ہیں، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. لیکن جتنا ابھی میں نے اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک ویلوگ کیا ہے اس میں بڑی تفصیل سے ہم نے یہ بات کی ہے، جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا اگر دھاندلی کر کے اور الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا الیکشن تو پھر اتنا ہی اس حکومت کے لیے چلنا ناممکن ہوگا، مشکل ہوگا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات، کچھ لوگ میڈیا پہ یہ بیانیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی والے نکلیں نہ نکلیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نواز شریف نے تو وزیر اعظم بننا ہے. یہ بالکل غلط بیانیہ ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، پیپلز پارٹی کو دینا ہے، پی ٹی آئی کو دینا ہے، تحریک لبیک کو دینا ہے، جماعت اسلامی کو دینا ہے، استحکام پاکستان کو دینا ہے، پارلیمنٹیرین کو دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے، فضل الرحمان صاحب کو دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے ووٹ ضرور دیں تاکہ آپ کی رائے کا تو اظہار ہو نا. اور میں یہ آپ کو یہ کوئی 75 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو اس کا نون لیگ کو نقصان ہے، ٹرن آؤٹ کم ہوگا اس کا نواز شریف کو فائدہ ہے. جب پاکستان میں ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے تب نواز شریف کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ ووٹ کم ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ان کو ادھر ادھر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ 20 25 ہزار جو ووٹ ایڈ ہوتا ہے، جو ایک نون لیگ والے کہتے پھر ہیں کہ 25,000 ووٹ تو ہمارا یعنی پولنگ شروع ہونے سے پہلے ڈلا ہوا ہوگا، وہ موجود ہوگا. تو اگر پی ٹی آئی کا ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی زیادہ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ 25,000 بھی اگر کمپنسیٹ ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ساری چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے ٹرن آؤٹ پہ. اور ہاں ٹرن آؤٹ کے باوجود اگر ووٹ کم گنے جاتے ہیں، وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، یا ان کو ووٹوں کو گنے بغیر ایک لسٹ بنی بنائی اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور جاری کر دی جاتی ہے کہ یہ جیت گئے ہیں، تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے کیا ہوگا. آنے والی جو بھی یہ حکومت بنے گی جو چوروں ڈاکوں لٹیروں کی، وہ چلنا ناممکن ترین ہوگا اس کے لیے، کسی صورت وہ نہیں چل پائے گی اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ یہ چور ڈاکو اور لٹیرے جیت گئے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا ووٹ جا کے دیں، جس کو بھی آپ نے دینا ہے دیں، ضرور نکلیں. اور اس وقت تک جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ سادہ اکثریت تو بہت دور ہے. میں دیکھیں سادہ اکثریت میں نے آپ کو بتا دی نا کہ 169 ان کے اوپر ہے، ووٹوں کے اوپر ہے، اور 105 مالک صاحب بتا رہے ہیں، اور 105 بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 35 سے 105 لے جائی گئی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ کل بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ باقی چیزوں پر. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.